أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم لن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ اور پھر سماعون کا جو لفظ گزر چکا تھا اس کو پھر لائے ہیں اور فرمایا کہ سماعون بہت زیادہ سننے والے۔ یہ جو آیا ہے دوبارہ، یہ اصل میں جو ان کا اگلا فعل ہے اس کے لیے دوبارہ اسے فرمایا سماعون۔ سماعون للکذب، بہت زیادہ بڑے جاسوس جھوٹ بولنے کے لیے، جاسوسی کرتے ہیں آ کے تاکہ جھوٹ بولیں جا کے۔ اکالون، اور بہت ہی بڑے کھانے والے للسحت، حرام کو، بڑے حرام خور، بہت بڑے حرام کے کھانے والے اور بہت پرلے درجے کے جھوٹ بولنے والے۔ دیکھا ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے، اب بھی پوری دنیا میں کوئی قوم ان کے ٹکر کی نہیں ان دو کاموں۔ اکالون للسحت، سحت میں حرام مال، ہر وہ طریقہ جس سے کسی کا مال ناجائز طور پر لیا جائے، اور سحت چونکہ یہودی لیتے تھے رشوت بہت زیادہ، اس لیے رشوت کے متعلق آتا ہے کہ رشوت بہت زیادہ کھانے والے، لیکن لغت کے اعتبار سے ہر حرام طریقے پہ کمایا ہوا مال بہت زیادہ کھاتے۔ اب اس کو دیکھ لیں کہ یہودی اب بھی پوری دنیا کا پیسہ نچوڑ کے کس کس طرح نئے ٹیکس لگا کے کیا کیا فریب دے کے کس طرح پوری دنیا کا پیسہ اور مال سمیٹتے ہیں، اور حرام حلال کوئی پرواہ اور تمیز کیے بغیر، اور کیسے کیسے میڈیا ان کا جھوٹ بولتا ہے، کیا کیا کچھ دکھاتا ہے، وہ کچھ دکھاتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں، حقیقت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ گدھے کو انسان بنا کے دکھا دیں تو کوئی نہ بول سکے، کوئی نہ تردید کر سکے، ایسی ایسی چیز۔ ہم حیران رہ گئے انگلینڈ میں، اور کئی برس کی بات ہے، پہلی مرتبہ گئے تو ایک ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل رہے تھے، انسان کا جسم سارا اور اوپر گدھے کا سر لگا ہوا۔ بہت ہی حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو کسی سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے، انہوں نے کہا یہ بہت جگہ مل جائے گی، یہ تو یہاں روزمرہ کی باتیں ہیں، آپ نے پہلی بار دیکھی؟ ہم نے کہا ہم نے پہلی بار دیکھی۔ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ انسان اور اس کا چہرہ، اور مطلب پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کسی صورت کہ یہ چیز نہیں ہے حقیقت میں، اور تصویریں جوڑی گئی ہیں آپس میں۔ مگر کمال ہے میڈیا کا۔ یہ اللہ نے فرمایا سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے، تاکہ جاسوسی کریں اور جا کر بولیں جھوٹ۔ کسی جہان دنیا میں ایک خبر انہیں مل جائے، ان کا میڈیا ایسے اچھالتا ہے، دن رات میں 30 مرتبہ 35 مرتبہ اسے دہرائیں گے تاکہ لوگ پورا یقین کر لیں کہ سچ یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں، اور وہ بات ایک ہوگی، 10 جملے اپنے پاس سے۔ اور اکالون للسحت، یہ اکالون للسحت جو کہنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت زیادہ حرام کھانے والے، اس کی وجہ سے سماعون للکذب کو ریپیٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ سن کر قبول کرنے والے۔ سما اور اکال دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور سما اور اکال، اکال اس کو کہتے ہیں جس سے بہت زیادہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، بہت زیادہ، اس کا اس کے بغیر گزارا ہوتا ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں اکال، بہت کھانے والا۔ جیسے قہوہ، قہوہ اصل میں عربی کا لفظ ہے نا، تو عرب کہتے ہیں رجل مقہا، ایسا آدمی جس کا گزارا ہی قہوے کے بغیر نہ ہو، مقہا بہت قہوہ پینے والا۔ مقہا
اکال، بہت زیادہ کھانے والا، اس کی طبیعت سرشت میں ہی کھانا بیٹھ جائے، یا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اسے. قرآن کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ اتنے حرام کے رسیا ہو گئے تھے کہ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی حرام کھانا، بالکل شرم حیا ختم ہو گئی تھی. اور اسی طرح اتنا جھوٹ بولنے سننے والے ہو گئے تھے کہ جھوٹ کے بغیر گویا ان کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اتنا پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے کہ جھوٹ اور حرام خوری ان کی طبیعت میں داخل ہو گئی تھی، اور ان کی سرشت میں داخل ہے یہودیوں کی، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی. یہ سب چیزیں جو اللہ نے فرمائی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی ہے، صرف انداز بدل گئے ہیں، صرف طریقہ کار بدل گیا ہے، وگرنہ بات وہی ہے. اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ سچ جیسے اس دنیا میں رہا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. کوئی بڑے سے بڑا سیاسی واقعہ لے لیں، جنگیں آج کل کی لے لیں، اس صدی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس ایک صدی میں آپ جھوٹ اور سچ کو گننا شروع کریں تو پتہ چلتا ہے 20 سال بعد یہ بھی ایک جھوٹ ہی تھا. پتہ چلتا ہے 50 سال بعد کہ اس وقت جو مسلمان کہتے تھے، اپنا لیڈر جو آدمی کہتا تھا وہ بالکل سچ تھا مگر قوم نے نہیں مانی. پتہ چلتا ہے 50 سال پہلے یہ سب کچھ جھوٹ تھا جسے مسلمانوں نے اس وقت سن لیا تھا اور اس فلاں آدمی کے پیچھے چل پڑے تھے. یہ سارے یہودی پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں کھینچتے رہتے ہیں اور جیسے چاہیں پھر اس دنیا کو چلاتے رہتے ہیں، اور اللہ کا عذاب اسی وجہ سے پھر ان پہ بھی آتا ہے اور باقی جو ان کی مانتے ہیں ان پہ بھی آتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں جو سماعون فرمایا ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے جھوٹ کے لیے، فکرہ پورا نہیں ہوتا. جاسوسی کرنے والے جھوٹ کے لیے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس سے کوئی ضمیر آنی چاہیے تھی، اور ضمیر ہے ہم سماعون للکذب، یہ یہودی ہیں جو کہ بہت جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. یوں فکرہ بنے گا. ہم اکالون للسحت، یہ ہیں یہودی جو بہت زیادہ کھانے والے ہیں ہر حرام مال کو، فتوے دیتے تھے، اس پہ پیسے لیتے تھے، یہ ان کے لیے حرام تھا، ہمیشہ ہی حرام رہا. رشوت اس میں شامل ہے، اور رشوت کہتے ہیں اس مال کو جو کوئی حق کسی کا فرض بنتا ہو اور اپنے فرض کو پورا کرنے کے علاوہ پیسے لے لے. مثلا فرض بنتا ہے ایک آفیسر کا کہ اس نے لوگوں کے لیے ایک فارم دینا ہے یا لوگوں کے لیے کوئی سائن کرنے ہیں. اب وہ کہتا ہے، گورنمنٹ اسی چیز کی اسے تنخواہ دیتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سائن تو کر دوں گا مگر مزید پیسے دے دو، تو یہ رشوت ہو گئی. ماں باپ کے ذمے فرض بنتا ہے اپنی اولاد کے رشتوں کا، ماں باپ رشتہ کریں اور داماد سے یہ کہیں کہ اگر تم اتنے پیسے دے دو مزید ہمیں حق مہر کے علاوہ تو پھر رشتے کا کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے، سوچتے ہیں یہ ہے وہ رشوت. اب بھی مسلمانوں کے بعض قبیلوں اور علاقوں میں رائج اور پٹھانوں میں کہ جہاں دیکھا اچھا لڑکا ہے رشتہ کرنا ہے اپنی بیٹی کا، اسے کہیں گے حق مہر تو اتنا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی پیسے کچھ اور بھی کرنے پڑیں گے. وہ جو کچھ اور پیسے کرنے پڑتے ہیں وہ رکھ لیا اپنی جیب میں اور حق مہر دے دیا بیٹی کو یا کچھ اور کر لیا. یہ چیز حرام پیسے میں شمار ہے. اکالون للسحت، پرلے درجے کے حرام کھانے والے. اور اسی طرح اللہ نے جن لوگوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا ہے کہ مذہبی چیزیں، مثلا ایصال ثواب ہے، وہ ہر آدمی کی اپنی مرضی پہ موقوف ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. چاہے تو بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کے کام کرے، نہیں کرتا نہ کرے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. کرے گا بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیں گے جو اپنے وقت میں اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے. اور نہیں کرے گا تو خود بھی یہ محروم رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار نہیں دیا. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پیسے ملیں گے تو میں یہ کروں گا اور پیسے نہیں ملیں گے تو میں نہیں کروں گا، یہ وہ حرام کا مال کھا رہا ہے. یہ ہے سحت، رشوت. جتنی بھی الغرض انسان کے فرائض کی چیزیں ہیں وہ اسے پوری کرنی ہے. فرائض پر پیسے کا لینا، اجرت کا لینا،
یہ درست نہیں. اسی طرح کوئی جماعت ایسی پیدا ہو جائے جو یہ کہے، بلکہ ہیں پیدا کیا ہو جائے کہ ہے تو شہادت صحیح، میں نے دینی ہے، ضرور دوں گا شہادت، میرے سامنے یہ قتل ہوا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے پیسے دے دیں، تو وہ سچی شہادت کو فروخت کر رہا ہے نا، بیچ رہا ہے. یہ ہے سوخت. یہودی یہ ساری حرکتیں کرتے تھے، اور اب یہودیوں کی ساری حرکتیں مسلمانوں میں ایک ایک کر کے پائی جاتی ہیں. بس انہیں یہودیوں سے جتنی نفرت ہے اس سے 1000 گنا زیادہ یہودیت سے محبت ہے. کہ حرکتیں ہم ساری وہی کریں، اور جو کرتے تھے ان کے متعلق کہیں کہ وہ بڑا ظلم کرتے تھے. چور ہو، چوری کرے اور باہر نکل کے شور بھی مچائے کہ چور 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 چور. بھئی چور تو خود بھی ہو. اسی طرح مسلمانوں نے اب کیا ہوا ہے، سماعون بالکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سن کر، جاسوسی کر کے پھر جھوٹ بولنے والے. آپ جا کر کے ان کارنامے ان کے کھولیں جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے رکھا ہوا ہے ایسٹ انڈیا آفس لائبریری میں. ہندوستان کی پوری تاریخ آزادی وہاں پہ مرتب ہے. 400 برس کی چیزیں محفوظ ہیں، اور اتنی محفوظ ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیزیں آج کل میں لکھی گئی ہوں گی. اور قرائن اور یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ جو کچھ لکھا گیا تھا، رپورٹنگ وہ ساری سچ ہوئی تھی. ان میں اکثر و بیشتر ہندو، مسلمان، سکھ پیسے پہ بکے. فلاں مندر میں فلاں برہمن تھا اور وہ جاسوسی کیا کرتا تھا کہ اس علاقے میں کون کون سے ہندو ہیں جو انگریز کے خلاف ہیں. فلاں علاقے میں فلاں پیر صاحب تھے اور وہ پیر صاحب بس جاسوسی یہ کیا کرتے تھے کہ یہ آدمی ہیں جو صحیح معنی میں علماء دین ہے، اور یہ انگریزوں کے خلاف اس وقت یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب جاسوسیاں ہوتی تھیں، اور پیسے بھی باقاعدہ لکھے ہوئے کہ اس وقت کا کمشنر جو حاکم تھا 2 پیسے دے دیتا تھا، 3 پیسے دے دیتا تھا. 2 اور 3 پیسوں تک کے لیے قوم کی چیزیں بیچتے رہے ہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے. یہ ظلم تھا. تو جب کسی گھر میں خود منافق پیدا ہو جائیں، اور جب کسی بھی قوم میں خود ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کے متعلق امن اور اطمینان نہ رہے، بھلا کوئی خاک بڑا کام انسان کر سکتا ہے؟ نیچرل بات ہے کہ انسان کو انسانوں ہی پہ اعتبار کرنا ہے نا. آپ ڈاکٹر پر ہی اعتبار کرتے ہیں تو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ صحیح دوائی دیں گے، اور اگر غلط دوائی دے دے تو مر گیا بندہ، گیا کام سے. اسی طرح ہر چیز کے اعتباری پہ تو آدمی جاتا ہے. یہ اعتبار مسلمانوں کا اٹھ گیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اجتماعی کام رک گئے، کہ اجتماعی کاموں کے لیے آدمی جائے کہاں، کس کو کہے. جتنی تحریکیں چلی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس میں بھی تحریکوں میں ایسے ایسے لوگ شامل تھے جو یہی کام کرتے تھے جو اللہ نے یہاں فرمایا کہ سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے تاکہ جا کے جاسوسی کر. یہ چیزیں ہوتی ہیں. کہیں مطلب بڑا کام ہے، کوئی اس کے لیے کچھ لوگ مل بیٹھے، اب اس کا یقین ہو جائے کہ سب لوگ اس چیز پر قائم رہیں گے، یہ مسلمانوں میں بڑا مشکل ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے سٹیپس لینے کی کسی میں ہمت ہی نہیں پڑتی. آزادی کی جنگیں جتنی ہوئی ہیں، یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی اور چیزیں تھیں، اس میں پٹائی جو ہوئی وہاں کے لوگوں کی وہ اسی وجہ سے کہ بیچ میں کوئی آدمی ایسا تھا، پتہ چلا سارے راز وہاں تک پہنچ گئے، سب چیزیں پہنچ گئی. یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، پرلے درجے کے حرام کھانے والے اور جاسوسی کرنے والے، اور اس جاسوسی کرنے کے بعد اس چیز کو آگے پہنچانے والے. فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، او یا عارض، ٹلا دیجئے، تغافل کیجئے، عنہم، ان سے. آپ چاہیں تو ان یہودیوں کے فیصلے کریں، اور آپ نہ چاہیں تو کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کی پوزیشن کیا تھی مدینہ منورہ میں،
مسلمانوں کے ساتھ ان کا ہو گیا تھا معاہدہ امن کا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. اس معاہدے کی روح سے وہ وہاں کے شہری تھے، نہ تو وہ ذمی تھے کہ ان کا مقدمہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا، اور نہ وہ مسلمان تھے کہ شریعت ان پہ نافذ ہوتی. بس وہ مدینہ منورہ کے شہری تھے. اللہ نے فرمایا چاہیں تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں، اور اگر نہ چاہیں آپ تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے تغافل برتیں، ان کا فیصلہ نہ کریں. آپ کو دونوں صورتوں کا اختیار. اسی لیے اصول کی بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں ایک ہے جنرل قانون، وہ تو اس سب پر نافذ کیا جائے گا. ہاتھ کا کاٹنا ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہوگا. اسی طرح سولی ہے، اگر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو سب کے لیے ہوگی. اور ایک ہیں لوگوں کے پرسنل لاز جو ان کے نکاح کے متعلق ہیں، طلاق کے متعلق ہیں، خالصتاً نجی معاملات ہیں. شریعت کہتی ہے انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور یہ آپس میں جو کچھ بھی اپنے نجی معاملات میں کرتے ہیں، ان کا کوئی بھی نمائندہ جو کچھ آ کر کہے گا تم اسے نافذ کر. یہ شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، آزادی دی ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جن کا اپنا کوئی قانون تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کو یعنی اسلام کے قوانین کو ان پر نافذ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے اپنے قانون کو نجی ان کی جو چیزیں تھیں اس میں رہنے دیا. مثلا غیر مسلموں کے نکاح، شادی، شخصی معاملات تھے نا. وادی قرا کے یہودی تھے، عیسائی تھے، اسلامی حکومت کے ذمی بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حجر کے جو مجوسی ہیں اور نجران کے، اور یہ لوگ وہاں کے مجوسی ماں اور بہن کے ساتھ نکاح کو درست سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا. آپ کی موجودگی میں یہ قانون چلتا رہا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اپنے قوانین ہیں مذہبی اعتبار سے. عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا تھا جو لوگ عورت کی عدت گزارے بغیر نکاح کے قائل تھے، اور یہاں تک کہ بعض ان میں بغیر گواہوں کے نکاح کے قائل ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا کہ بس ٹھیک ہے، یہ ان کے نجی معاملات ہیں، ان کے پرسنل لاز، ان کی فقہ، ان کی جو بھی چیز ہے اس کے مطابق کر دیں گے. اور غیر مسلم باشندے جو اسلامی حکومت کے ہوں گے، اگر وہ ایسی چیز کریں جو حکومت وقت سے تعلق رکھتی ہے، جیسے چوری ہے، فساد ہے، ڈاکہ ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو پھر ان لوگوں کے قانون سے ہٹ کے جنرل جو لاز ہیں ان کے مطابق کیا جائے گا. ستی کے تعلق سے وہ کیا پرسنل لا کے اندر آئے گا یا اس کے اوپر انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے؟ ستی کو روکا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو انسانی جان کا ضیاع ہے. ستی انگریزوں نے بھی تو روک دی تھی 1921 میں 20 میں منع کر دیا تھا انہوں نے. تو یہ چیزیں ہیں وہ اسی آیت سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، آپ کر دیجئے، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہیں کرتے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ایسے لوگ ہیں جو ٹلا دینے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کو. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کیجئے گا، بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے گا. پہلے یہ فرمایا ہے کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ فیصلہ ان کے درمیان کر دیں تو بھی ٹھیک، آپ ان سے چہرہ مبارک کو پھیر لیں، نہ فیصلہ کریں تو بھی ٹھیک. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کا فیصلہ عنہم ان سے نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ ذرہ برابر کچھ نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتے، بالکل کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کریں تو یہ جا کر کوئی شرارتیں نہ شروع کر دیں کہ ہم تو گئے تھے، ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، لڑائی شروع کر دیں اور کوئی چیز. اللہ نے فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا.
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ انصاف کے متعلق فیصلہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جو واقعات آپ نے سنے ہیں وہ قتل کا واقعہ اور دوسرا واقعہ تردد پیدا ہو گیا کہ اس مقدمے میں اگر میں فیصلہ نہیں کرتا تو یہ ناراض ہوں گے، اور اگر اپنے دین کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو بھی یہ ناراض ہوتے ہیں، پھر ان کا فیصلہ کیا جائے اور یہ چیزیں جاری رہیں تو اللہ تعالی کی ناراضگی کا خدشہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ چیز ہے، آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، لیکن اگر فیصلہ ہوگا تو وہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ چاہتا ہے انصاف کرنے والوں، جو لوگ انصاف کرتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے، اپنے ذاتی معاملات میں، گھر کے معاملات میں اور ملک کے معاملات میں جس جس درجے پر جو آدمی فائز ہے ان سب کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ جتنا انصاف اور عدل کرتا رہے گا اللہ کے اتنے ہی پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا۔